अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हैशटैग। मैं हूँ आपकी होस्ट रमा चीमा। अक्सर औक़ात हम देख रहे होते हैं कि मर्दों की जो भी कामयाबियाँ हैं वो मीडिया में बताई जा रही होती हैं, मगर अब चीज़ें चेंज हो रही हैं। कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि फ़र्स्ट एवर कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने वाली औरत एडा लवलेस थी। दुनिया की पहली नॉवेलिस्ट थी लेडी मुरासाकी। DNA स्ट्रक्चर को डिस्कवर करने वाली औरत थी रोज़लिंड फ्रैंकलिन। फ़ातिमा शेख बरसगीर में औरतों का स्कूल बनाने वाली पहली औरत। आज ऐसी ही दो पायनियर्स हमारे साथ सेट पे भी मौजूद हैं। मैं आपकी मुलाकात कराना चाहूँगी डॉक्टर सारा कुरैशी से, जो कि एरोस्पेस इंजीनियर हैं, पायलट भी हैं और एक निजी कंपनी की CEO हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर सारा। थैंक यू। और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं आमना अंसारी, जो कि एसोसिएट क्रिएटिव डायरेक्टर हैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में और साथ में ही CEO हैं एक कम्युनिटी क्रिएटिव स्टूडियो की। वेलकम टू द शो आमना। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम सब ने मैचिंग की और पिंक पहना हुआ, और पिंक और ब्लू का जो कॉन्ट्रास्ट होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। सारा, आपसे सवाल शुरू करूँगी। मुझे ये बताइए कि वैसे ही फीमेल इंजीनियर्स कम होते हैं और फिर एरोस्पेस में इंजीनियरिंग तो उससे भी कम पाई जाती है, तो आपने ये फैसला कैसे लिया? कि मैं आई थिंक शुरू से हमारे एक तो फैमिली इन्वायरमेंट ऐसा था। मेरे दोनों पेरेंट्स साइंटिस्ट थे। मेरे वालिद साहब भी साइंटिस्ट थे, मेरी मदर प्रोफेसर थी केमिस्ट्री की। तो वो हमारे घर का एक इन्वायरमेंट ऐसा था। और फिर हम लोग उनके साथ एक जैसे डिनर टेबल डिस्कशंस होती थी और स्कूल प्रोजेक्ट्स होते थे और इस तरह करके। और उसके अलावा आई थिंक कि एक शौक़ था, एक थ्रिल का शौक़ था। जैसे हम वो एयरफोर्स के शोज़ देखते हैं और एरोबैटिक्स देखते हैं, तो वो भी मुझे बहुत इंटरेस्ट उसमें जनरेट हुआ। फिर फ्लाइंग में इंटरेस्ट हुआ, वो मैंने बाद में एक पायलट लाइसेंस भी उसके लिए लिया। तो और लेकिन मेरे ख़्याल है इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे बच्चों में जनरली डिफरेंट टैलेंट्स होते हैं और डिफरेंट शौक़ होते हैं, और उनको इनकरेजमेंट की ज़रूरत होती है। और जो सबसे बुनियादी जो फाउंडेशन है ना ऑफ कॉन्फिडेंस, दैट स्टार्ट्स एट होम। बिकॉज़ अगर आपको सारी दुनिया भी लेटर ऑन इनकरेज करे और आपको अपने पेरेंट्स से इनकरेजमेंट ना मिले या सपोर्ट ना मिले, तो वो फिर कभी भी वो बात नहीं बनती। तो जो मेरा अब मैं इफ़ आई लुक बैक इनटू इट एंड आई सी, आई थिंक दैट माय पेरेंट्स सपोर्टेड मी इन एवरीथिंग। And that's why you chose what you chose. What I chose, and my father used to say this out aloud. He used to say, "Whatever you do, I am with you." You know, just saying this sentence, जब भी हम डिस्कस करते थे कि मुझे ये पढ़ना चाहिए या वो पढ़ना चाहिए, तो वो बात ही ऐसे शुरू करते थे। सारा बिल्कुल ठीक कह रही है कि जब बाप आपके साथ खड़ा हो ना, मैं ये नहीं कह रही कि मैं डिस्काउंट नहीं कर रही माँ का किरदार, मगर फादर जो बेटियों को कॉन्फिडेंस दे सकते हैं ना, वो इतना लॉन्ग टर्म होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके बेशक 50 दोस्त साथ खड़े हो जाएं और कहें कि मैं तुम्हें बिलीव करता हूँ, माँ बाप और बहन भाई की बात जो है ना, वो यूँ बिल्कुल सीधी दिल को जाके लगती है। आज दो ऐसी ख़वातीन हैं जो कि बहुत यूनिक पोजीशन रखती हैं इस सोसाइटी में, पाकिस्तान में। मैं आपसे पूछना चाहूँगी आमना कि आपके पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिग्री है जो पाकिस्तान में किसी और के पास नहीं है, उस डिग्री के बारे में बताएं। मेरी जो डिग्री है वो है स्पेशलाइजेशन एक्चुअली डिजिटल मीडिया एंड सोसाइटी में, और उसके अलावा मेरी सारी जो डिग्रीज़ हैं वो कम्युनिकेशन से ताल्लुक़ रखती हैं और एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग से। आई वुडंट से इट्स रेयर इन पाकिस्तान। हम हर मौके पे हर जगह पे एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग देख रहे होते हैं, लेकिन ख़वातीन उस फील्ड में डोमिनेंटली नहीं दिखती थी एक ज़माने में। लेकिन अब वो चीज़ चेंज हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, और मुझे भी उस तरह वो मौका मिला। मुझे लगता था कि इस स्पेस में ख़वातीन नहीं है तो मुझे इस स्पेस में आना चाहिए। वो एक एम्पावरमेंट थी जो मेरे अंदर ख़ुद थी। और आई थिंक जैसे कि आपने कहा कि फैमिली मैटर्स अ लॉट, मेरे घर पे हमेशा से कहा गया था कि बेटियां कुछ भी कर सकती हैं, आप किसी से कम नहीं हैं, आप एक इंसान हैं और एक इंसान कुछ भी ज़िंदगी में कर सकता है। और हमारे ख़ानदान में बेशतर जितनी लड़कियां हैं वो ज़्यादा प्रायोरिटी रखती हैं, उनको दी गई और वो ऐसी ऐसी पोजीशंस पे हैं कि दे आर रीनोन्ड वर्ल्ड वाइड फॉर देयर वर्क। एंड आई थिंक आई एम थैंकफुल फॉर माई फैमिली टू इट कि व्हेन दे से दैट इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, इट टेक्स अ फैमिली, इट टेक्स पीपल आउटसाइड, जिनको कहा जाता है कि आप
نہیں میٹر کرتے, ہم لوگ میٹر کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ کر سکتی ہیں. بڑی انٹرسٹنگ سی بات آمنہ نے کی. اچھا میری ایکسٹینڈیڈ, ناٹ مائی نیوکلیئر فیملی, میری ایکسٹینڈیڈ فیملی نے ہمیشہ کہا کہ تم نہیں کر سکتے. سو دیٹس واٹ پش می. انہوں نے کہا نہیں بیٹیاں یہ نہیں کرتی. میرا تعلق چیچا وطنی سے, اور مجھے اکثر لوگوں نے کہا کہ نہیں بیٹیاں یہ نہیں کر سکتی. سو میرے اس کے لیے وہ ڈرائیو تھی, اور میرے لیے یہ ڈرائیو تھی کہ اچھا انہوں نے کہہ دیا نہیں کر سکتی, اب تو میں کر کے دکھاؤں گی. اٹس انٹرسٹنگ ہاؤ گرلس ٹیک وٹ ایور ایموشن دے آر گیون اینڈ یوز اٹ اپنی امپاورمنٹ کے لیے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں ایک چیز ایڈ کروں اس میں جو مجھے فیل ہوتی ہے, لائک ود مائی فادر آئی آلویز فیلٹ, اینڈ دس از سم تھنگ ریئر, لائک آئی ہیو نیور گاٹن دس فیلنگ فرام اینی بڈی ایلس, دیٹ ہی ٹریٹڈ all of us, like my mother and my sister and me, as equal. لائک کبھی مجھے انہوں نے یہ فیلنگ نہیں دی کہ اچھا تم رکو یہ آدمیوں کا کام ہے میں باہر جاتا ہوں, یا تم لائک اٹ واز کہ اوکے ڈفرینس نہیں آیا کبھی تھا کہ اچھا یہ کام ہے تم کر لو یا میں کر لیتا ہوں. ایوری سنگل تھنگ, بٹ اٹ واز ناٹ ڈیوائیڈیڈ اوور جینڈرز. ہاں میرا سوال بھی اگلا آپ سے یہی ہے سارا, کہ آپ نے ایک یونیک ایئر کرافٹ ڈیولپ کیا, اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ انوینشنز ہم کہتے ہیں کہ شاید مرد ہی کرتے ہیں, تو یہ پرسیپشن بھی میں چینج کرنا چاہوں گی آڈینس کے ساتھ, اور میں چاہوں گی آپ بتائیں اپنے ایئر کرافٹ کے بارے میں. جی بیسکلی میں نے ایئر کرافٹ انجن ڈیولپ کیا ہے. میری پی ایچ ڈی جو ہے وہ ایروسپیس انجینئرنگ میں جیٹ انجنس پہ ہے, یا ایئر کرافٹ پروپلشن پہ, کہ جو ہم جہاز کے جو انجن ہوتے ہیں اس کے اوپر. اور پاکستان کی یہ پہلی پی ایچ ڈی ہے ایروسپیس انجینئرنگ میں جو کہ جیٹ انجنس پہ ہے. I don't think even in men there is anybody who's and we're super proud of you for doing it. Thank you, alhamdulillah. تو اس میں ایک کچھ ہماری ایجادات ہیں. ایک تو میرا جو پی ایچ ڈی ریسرچ کا ایک پروجیکٹ تھا جو کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ایک ایکو فرینڈلی جیٹ انجن ہے جو کہ ماحول میں آلودگی نہیں پھیلائے گا اور اس کی ایمیشنز کو کم کرے گا. ایک اس کی انوینشن تھی جس کے اوپر جو میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ کی, اور اس کا کچھ کام میری یونیورسٹی میں یو کے میں نے سٹارٹ کیا. پھر چونکہ پی ایچ ڈی کے دوران ہی میری بیٹی پیدا ہوئی تھی تو مجھے پھر واپس پاکستان آنا پڑا, یہاں سے کنٹینیو کرنا پڑا. تو انیشلی میں اپنے والد صاحب کے ساتھ, وہ تو ان اے وے ہی واز سپورٹنگ می کہ بچے کے ساتھ مشکل ہے اور اس طرح ہے, بٹ دین انہوں نے ایک کور انوینشن کی جو کہ ایک ایڈ آن ڈیوائس ہے ایک انجن کو, جو کہ اس کے دھوئیں کو پروسیس کر لیتا ہے اور اس میں سے یہ جو اسموک اس کے باہر نکلتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے, اور اس میں سے پانی بنا دیتا ہے جو کہ ہم بعد میں استعمال بھی کر سکیں. اس کا میں نے پھر پورا انجینئرنگ ماڈل جو بڑے جہازوں کے لیے ہوتا ہے وہ سب ڈیزائن کیا, جس پہ مجھے پی ایچ ڈی گرانٹ ہوئی. اور پی ایچ ڈی کے بعد میری یونیورسٹی نے اور پروفیسر نے کہا کہ آپ نے جو اچیو کیا ہے دس از ریمارکیبل, یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. حالانکہ اس وقت میرے ذہن میں تو جب آپ ایک فیملی کے ساتھ ایک چھوٹے بیبی کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ہوتا ہے کہ بس یہ پڑھائی عزت سے ہو جائے اور ختم ہو جائے, میں پاس ہو جاؤں, عزت بچ جائے, اس طرح انسان کا ایک وہ ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ وہ چیز اس سے بہت آگے گئی. اور پھر اس کے اوپر میں نے جب انہوں نے کہا کہ اس کا ایک سوسائٹل امپیکٹ ہے, گلوبل امپیکٹ ہے, کمرشل پرومس ہے, اس کو تو آپ کو پی ایچ ڈی سے آگے لے کے جانا چاہیے. اس کو ایکچولی ایک انجن ڈیولپ کرنا چاہیے جو کہ دنیا استعمال کرے. تو اس کے اوپر پھر میں نے ایک کمپنی پاکستان واپس آ کے سٹارٹ کی اپنے والد صاحب کے ساتھ. ہم 2 کو فاؤنڈرز تھے. اس میں ہم نے اس انوینشن کا ایک پروٹوٹائپ بنایا, اس کے پیٹنٹس بھی فائل کیے جو کہ ایز انوینٹرز گرانٹ ہوئے انٹرنیشنلی. اور یہ جو کمپنی ہے یہ ایک تو اس کی 2 وہ چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ پاکستان کی پہلی کمرشل R&D کمپنی ہے ایئر کرافٹ, جی, ان ٹرمز آف ایروسپیس, ان ٹرمز آف ایئر کرافٹ انجنس اینڈ ایئر کرافٹ. بیکاز اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے ہاں جو بھی ایویشن یا ایروسپیس ہے یا تو وہ ایئر لائنز ہوتی ہیں جیسے PIA ہے یا دوسری ہے جو کہ ایک آپریشنز ہے, اور یا پھر ڈیفینس اورینٹڈ ورک ہوتا ہے. لیکن ایک کمرشل ایروپلینس انجنس کو اور بنانا اس طرح کی کوئی کمپنی نہیں ہے. اور ویسے بھی دنیا میں بہت کم ممالک ہیں جو انجنس پہ کام کرتے ہیں. اس سارے پروسیس میں کبھی کبھی یہ فیل ہوا کہ اچھا یہ میں نے کیا ہے, مطلب یہ تو نہیں فیل ہوا, لیکن آپ کہتے ہیں اچھا یہ میں نے کیا ہے. یہ ضرور فیل ہوتا ہے کہ یہ
میں کیا کر رہی ہوں, میرا دماغ خراب تھا کہ میں یہاں مطلب نو it بٹ gets very یو آر challenging رائٹ at کہ یہ times. بہت ایک چیلنجنگ کام ہے, مگر دیکھیں اگر یہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا, اور انہی کی قسمت میں لکھا تھا کہ اللہ نے ان سے یہ کام کرانا تھا. میں تم سے پوچھنا چاہوں گی کہ تمہاری ایک جاب بھی ہے اور پھر تمہاری ایک اپنی کمپنی بھی ہے, تمہارے جو باسز ہیں کیا سپورٹیو ہیں ٹو واٹ یو ڈو؟ So I think it has been very challenging to find a workplace دو نوکریاں بہت مشکل ہیں بھائی. that supports you. میں جب پاکستان واپس موو ہوئی تھی with thought کہ میں نے پاکستان میں آ کے کوئی چیز کرنی ہے اس نیت کے ساتھ. So I have a degree in digital media and society اور میں I'm the only Pakistani. مجھے بھی پلیز تھوڑا سا پڑھا دو, ہیش ٹیگ والوں ہمیں سب کو اس سے سیکھنا ہے. تو میں جب واپس آئی تھی اس وقت ایک تھریٹ بھی تھی, کیونکہ جو آپ کے باسز ہوتے ہیں اور جو ورک کلچر ہے, ایک بینگ اے وومن یو آر آلویز اے تھریٹ دیٹ یو نو دس وومن از کمنگ ان, اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کل کے بچے اٹھ کے آ کے اب ہمیں کریں گے اور ہمیں بتائیں گے. سو وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا, کیونکہ کارپوریٹ کلچرز انفارچونیٹلی بہت زیادہ ٹاکسک ہو چکے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہوتا دیٹ یو نو لوگوں کی اپنی زندگی بھی ہے, لوگوں کی اپنی کریٹو سینس بھی ہے. میں کہتی ہوں ہر انسان کے اندر ایک کریٹو انسان ہے. جس طرح آپ نے ایک انجن بنایا, اس کے لیے کریٹیوٹی کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو بس اس احساس سے محروم کر دیا جاتا ہے, وہ آپ کی سینس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کریٹو نہیں ہیں. اور میں بار بار کہتی ہوں ایز اے خاتون تو آپ کو بہت زیادہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں. ایون بورڈ رومز ایگزیکٹلی, مطلب مینس پلیننگ کتنی زیادہ ہوتی ہے. بالکل. اور میں بتاتا ہوں یہ کیا کہہ رہی ہیں. ایگزیکٹلی میں سینئر پوزیشن پہ آئی, وہ سینئر پوزیشنس لینا بڑا مشکل تھا in this environment, and finally after a lot of struggle I landed up in an advertising agency, Wobble Communications, where all my bosses, the managing partners, me being a woman, they say that you know you're the boss, you make the decisions. آپ کی سے ہے یہاں یہ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ آپ کو کوئی باہر والا انسان گھر کے علاوہ, کیونکہ زندگی میں تو چلیں یہ پریولیج تھا کہ فیملی ساتھ ہے, لیکن باہر والے تو ہر آنے والی چیز پہ آپ کو روکتے تھے. بالکل ایسا یا ہی ہوتا ہے. آپ کو آپ کی لیگ پولنگ ہوتی تھی, لیگ پولنگ نہیں اور کی. کام میں بالکل پروفیشنل جیلسی بھی ہوتی ہے بہت زیادہ. اور پروفیشنلی یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو یہ کیسے کہہ رہی ہے کہ اس کو بہتر پتہ ہے. باتیں بہت زیادہ ہیں ہم تینوں کے پاس, مگر ٹائم بہت کم ہے. یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ٹو ہیش ٹیگ. کلائمیٹ چینج کی آج کل ہم سارے بات کر رہے ہیں. ہمیں اپنے سیلاب زدگان سے جو متاثر لوگ ہیں ان کے لیے بہت تکلیف ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی جلد سے جلد نارملائز ہو جیسے وہ پہلے رہ رہے تھے, بٹ یہ ایک بہت لمبا پروسیس ہے. سارا نے ابھی کلائمیٹ چینج کی بات کی. سارا بہت سے لوگ اس کی نفی کرتے ہیں. اتنی گلیئرنگ ایگزامپلز ہیں. اب تو پاکستان جو جس چیز سے گزر رہا ہے یہ گلیئرنگ ایگزامپل ہے. جو نفی کرتے ہیں ان کو آپ کیا کہیں گی؟ جی بالکل, اب تو ہم نے دیکھ لیا جو ہمارے پہلے مارچ میں جو ایک ہیٹ ویو آئی اور اب جو فلڈز آ رہے ہیں, اور اس کا ایک اور آپ نے اگر نوٹ کیا ہو جو ڈیٹا دیکھا ہے تو سندھ اور بلوچستان جو کوسٹل لائنز ہیں اس میں زیادہ فلڈ آیا ہے. جی. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو وہاں پہ جو موئسچر لیڈن بریز ہوتی ہے جو کہ عام طور پہ سمندر میں جا کے بارش برستی ہے, وہ زمین پہ برسنا شروع ہو گئی ہے. اور اس کی وجہ ہے کہ جو آسمان میں پولوٹنٹس ہیں اور سسپینڈڈ پارٹیکلز ہیں وہ اس پانی کو ادھر ہی کنڈینس کر رہے ہیں, اس کو سمندر تک جانے ہی نہیں دے رہے, اس سے پہلے ہی وہ بارش ہو جاتی ہے. اور اس طرح تو اس کے بھی دو کنٹریبیوٹرز ہیں. ایک تو جو کاربن ڈائی آکسائڈ زمین پہ انڈسٹری بنا رہی ہے, گرین ہاؤس افیکٹ کر رہی ہے, وہ ایک چیز ہے. اور اس کا ایک بہت جو رول ہے وہ یہ ہے کہ جتنی ہمارے ہاں ایمیشنز ہو رہی ہیں, اور بٹ یہاں پہ سارا کہنا بہت ضروری ہے ہماری کاربن ایمیشن اتنی زیادہ نہیں, it's less than 1%. جی مطلب جو دنیا کر رہی ہے اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے, بالکل پڑ رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو آسمان میں بھی پولوشن ہو رہی ہے جس کے اوپر میں کام کر رہی ہوں, کہ جو آسمان میں جہاز دھواں چھوڑ رہے ہیں اس سے بھی گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے. وہ اس کا دوسرا حصہ ہے جس کے اوپر ہم بات بھی نہیں کرتے, اور چونکہ وہ ہم سے چھپا ہوا ہے, ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کیونکہ وہ ہم سے ایک تو وہ چیز چھپی ہوئی ہے, اور دوسرا وہاں پہ کوئی آف سیٹس نہیں ہیں. آپ زمین پہ درخت اگا لیتے ہیں, ہوا صاف کریں, وہاں تو آپ
درخت نہیں اگا سکتے, آپ ایمیشن پروسیسنگ پلانٹ نہیں لگا سکتے, آپ کو ہر ٹیکنالوجی انجن کے اوپر چاہیے, جہاز کے اوپر چاہیے, اور لائٹ جو ان ویٹ کی چاہیے, ایمیشنز ہوں ان کو وہ پروسیس کیا جائے. جی وہ تو یہ ایک بہت چیلنجنگ ٹاسک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایریا وائز تو ہم ڈفرینٹ ریجنز میں ہیں, لیکن آسمان تو ہم سب کا ایک ہے, اور ادھر جو پولوشن ہو رہی ہے وہ ہم سب کا مسئلہ ہے, یہ صرف ویسٹ کا مسئلہ نہیں ہے. اگر وہی بات ہے کہ ہم لوگ آئی وونٹ سے ڈفرینشیل, بٹ ظاہر ڈفرینشیل کسی حد تک ہیں. جب بالکل ہمارے سر پہ آفت آ پڑتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کچھ کرنا ہے, بٹ نارمل زندگی میں ہم اس کنٹریبیوٹرز بھی ہوتے ہیں اس کے. سو یہ سوچنے کا ایک مجھے لگتا ہے ایک پوائنٹ ضرور ہے. جی ہم بالکل کرائسس مینجمنٹ کرتے ہیں کہ جب ایک چیز ہو جاتی ہے تو اس کو کیسے, لیکن اس کو پریونٹ کرنے کی ہمارے اندر ایک وہ ویژن کی کمی ہے. ویژن کی بھی کمی ہے, اور دیکھیں بہت سے کنٹریبیوٹ فیکٹرز ہیں جو اس میں آتے ہیں. پالیسی میکنگ بھی ہے, امپلیمنٹیشن بھی ہے, سول سوسائٹی کا کردار. تم سے پوچھنا چاہوں گی کہ بہت سی پیاری پیاری چیزیں ہم نے ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں. تمہارا ایک کمیونٹی بیس کریٹو اسٹوڈیو ہے, اس کے بارے میں بتاؤ. تو میرا ایک کریٹو اسٹوڈیو ہے جس کا نام ہے مشغلے. وہ پاکستان کا, یہ نام ویسے بڑا مزے کا ہے. مشغلے کے معنی ہابیز ان انگلش, عربک اور پرشین میں اس کے معنی ہیں ورک شاپ. ہم نے مشاغل آپ کی ہابیز کو ایک ورک شاپ میں تبدیل کر دیا. یہ آئیڈیا یہ لوگوں نے بنائے ہیں آپ کی؟ یہ لوگوں نے بنائے ہیں, اس میں سے کچھ چیزیں میں نے بنائی ہیں, کچھ میرے انسٹرکٹرز جو میرے ساتھ وہاں کام کراتے ہیں انہوں نے. تمہیں نیٹنگ بھی آتی ہے؟ نیٹنگ میں آج کل سیکھ رہی ہوں. دس از بائی دا وے, لوگوں کو یہ بھی ڈفرینس نہیں پتا ہوتا, اس وجہ سے مشغلے کہ دس کروشیا جو اور کیا کہتے ہیں, کروشیا ڈفرنٹ پروناؤنسیشن, ٹنگ ٹوسٹر ہے. یا سو اس کے اندر دیر از اے ڈفرینس ایز ویل اس کے اندر, اور اس طرح کی چیزیں. تو ہم ڈفرینٹ سنگل ڈے ورک شاپس کراتے ہیں. اینڈ دا آئیڈیا آلسو جنریٹیڈ ورکنگ ان ایڈورٹائزنگ اینڈ مارکیٹنگ. آپ کریٹو لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. میرے ایک فارمر باس تھے ہو از ناؤ اے ریئلی گڈ فرینڈ اینڈ آئی کنسیڈر ہم فیملی, ارتضیٰ رحمان. ہم لوگ مذاق میں ایک بات کرتے تھے. آئی تھنک دا آئیڈیا دیٹ کنیکٹڈ اس بوتھ واز فائنڈنگ آؤٹ ویز ٹو گیو بیک ٹو دا سوسائٹی. اور ہم لوگوں نے سوچا ایک چیز کے بارے میں کہ میں بچپن سے چاہتی تھی کہ میں کوئی ایسی جگہ بناؤں جہاں لوگ آ کے کوئی اسکل سیکھیں اور سیف اسپیس ہو. اور ان کا بھی آئیڈیا تھا, سو انہوں نے اس آئیڈیا کو انجام دیا. اینڈ فائنلی آئی ٹوک اوور دا انٹائر بزنس ریسنٹلی. آئی ووڈنٹ کال اٹ بزنس, اٹس اے کمیونٹی ایکچولی. لوگوں کو کوئی غلط اس سے کانسیپٹ نہ جائے, ویئر پیپل کین کم اپنی وہ دن کی ساری تھکاوٹ, ہفتے کی چیزیں. تم دونوں کی اتنی پازیٹیو انرجی ہے, کوئی اس کا غلط مطلب لے بھی نہیں سکتا. مجھے لگتا ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوگی اسکرین پہ. تھینک یو سو مچ. اور ادھر میں بتانا چاہوں گی کہ میری اور اس کی ملاقات بھی سوشل میڈیا کے تھرو, بالکل انسٹاگرام کے تھرو. سو دا ورلڈ از اے ویری اسمال پلیس. اور جب ہم ہیش ٹیگ کی بات کرتے ہیں, ہم سوشل میڈیا کے پاور کو بالکل ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ اتنی زیادہ چیزیں اس کے تھرو ہو رہی ہوتی ہیں. کیا تم لوگ ایک سیل بھی کرتے ہو انسٹاگرام وغیرہ پہ؟ کرنٹلی ہم سیل چیزیں نہیں کرتے, ہم ورک شاپس بک کرتے ہیں, لیکن اس کے اندر ڈفرینٹ ورک شاپس ہوتی ہیں. ہماری ایک سب سے اچھی ورک شاپ ہے, اور ہر ورک شاپ تھیراپی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, کہ آپ کے موٹر اسکلس تھیراپی. یہ اسٹول آپ دیکھ رہی ہیں ووڈن, یہ آپ خود بنائیں گی اگر آپ آئیں گی. میں اس پہ بیٹھنے لگی تھی, میک بالکل مضبوط ہے, ادھر کا ہی ہے. پھر ہم بلاک پرنٹنگ, لائنوں کٹ بلاک پرنٹنگ کراتے ہیں, خدیجہ رحمان کراتی ہیں. پھر ہمارے پاس سما اور راویل کروشا کراتی ہیں. پور پینٹنگ ہے, یہ میں کراتی ہوں. بہت سی ورک شاپس میں خود کراتی ہوں جن چیزوں پہ مجھے عبور حاصل ہے کہنا چاہیے. پوٹری ہے, پوٹر ہوتے ہیں ہمارے پاس. سو آل ٹوگیدر اٹس اے سیف اسپیس. لیکن ریسنٹلی کوئی میرے ورک شاپ پہ آئیں, شی رنز این NGO, اور انہوں نے ایک بات کی وچ اسٹیٹ ود می. شی سیڈ کہ آمنا اٹس ہائی ٹائم, آئی تھنک آپ کو اب اس کو بریو اسپیس بھی کہنا شروع کر دینا چاہیے مشغلے کو, کیونکہ ہم لوگوں نے اسٹارٹ پینڈیمک میں کیا تھا. اور ہمارے سارے آرگینک فالوورس تھے, بیکاز دیر از مور دین ایٹنگ ان پاکستان, یو نو. آئی نو, یہ کہ بس ایک ہی کام ہے, مشغلہ ایک ہی ہے کہ کھانا کھاؤ باہر جا کے. لیکن کریٹو اسکل آپ کوئی سیکھیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اپنے آپ کو ریلیز کریں. وہ جو ساری ٹینشن ہے نا, ہم سب کے اندر وہ کریٹو پایا جاتا ہے. دیکھیں کہ وچ اسکل از یورز, and you can learn anything. You can learn anything. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی لرننگ بڑی کمپلیکس ہے. شاید وہ تعلیم مجھے نہیں پتا اس وقت پاکستان میں مہیا ہے کہ نہیں, یا میسر ہے کہ نہیں. آپ کو باہر جا کے پڑھنا پڑا, تو کیا اس کو ادھر اکیڈیمیا کا حصہ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟
जी, एकेडेमिया का हिस्सा भी है, मतलब हर एक इकोसिस्टम के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। हमारे इकोसिस्टम का एक जो फ़ायदा है वो ये है कि हमारा जैसे लेबर इतना एक्सपेंसिव नहीं है, हमारी सेफ्टी रेगुलेशंस इतनी नहीं है, तो अगर जब हम प्रोटोटाइपिंग और डेवलपमेंट की काम करते हैं तो वो हमारे लिए थोड़ा सा इजी है। लेकिन वहाँ से उस लिहाज से इजी है, लेकिन डिफ़िकल्ट इस तरह से है कि वहाँ पे ना जॉब्स आर वेरी स्पेसिफाइड, लाइक हर बंदे का जैसे वो कहते हैं आपके मीडिया के लिहाज से मैं कहूँगी कि एक स्टेज सेट होता है और आपने सिर्फ जाके अपना रोल अदा करना है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये है कि आपने पहले स्टेज बनाना है, हाँ। फिर आपने उसमें लाइटें लगानी है, बिल्कुल। और उसको सेट करना है, साउंड सिस्टम करना है, फिर आपने अपना जाके किरदार अदा करना है। तो यहाँ पे बट इन दैट वे आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। और बाहर एक चीज़ जो मैंने देखी है वो ये है कि उनकी जो एक प्रैक्टिकल इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल में इधर वो डिवाइड आपको नहीं लगता है कि थोड़ी कमी है? वो ब्रिज, वो डिवाइड है। और फिर इवन बिटवीन जैसे एंटरप्रेन्योरशिप में हम बात करते हैं कि जैसे यूनिवर्सिटीज़ में बहुत अच्छी रिसर्च हो रही है, people come up with great inventions and great products, but then they are not able to commercialize it and produce at mass scale, because वो जो एक gap होता है ना, that is supposed to be covered through entrepreneurship, but हमारे मुल्क में वो सिर्फ it's not focused towards technology or product development, it's more on IT and soft skills and everything. तो आई थिंक दैट्स व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन। और उस पे हो सकता है कि आगे जाके आप इस काम को आगे लेके चलें, बिकॉज हमें पायनियर्स ही चाहिए ना। आप पढ़ के आई हैं, आप आगे इसको लेके जा सकती हैं। जी, अपनी कंपनी के थ्रू तो हम वी आर ट्राइंग टू, दैट्स एक्सीलेंट टू है, दैट्स एक्सीलेंट टू है। तुम कम्युनिकेशन की बंदी हो, ठीक है, तो अक्सर ये देखा जाता है, बहुत से लोग ये बात तो कह देते हैं कि आई एम ए कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, बट बेसिक कम्युनिकेशन उनमें नहीं होती। कहीं बहुत एक्सपर्ट लेवल पे कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। तो अगर तुम ये कहो कि 3 चीज़ें अगर वो अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो मेरा ख्याल है कम्युनिकेशन ईजी हो जाए, तो वो 3 चीज़ें क्या होंगी? लिसनिंग स्किल्स होगी, एक्टिव लिसनिंग स्किल होगी, या फिर अपने थॉट प्रोसेस को अच्छी तरह वर्ड्स में लेके आना होगा, क्या होगा 3 चीज़ें अगर कहो तो? सबसे पहले तो लिसनिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और जब आप चीज़ों को सुन लें तो दूसरी चीज़ें एब्जॉर्ब करना, जो कि यूजुअली हम लोग नहीं करते, जो एक पैटर्न मिस आउट हो जाता है। जब तक आप उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे ना, और आंखों से पता लग जाता है, आंखों से पता चल जाता है। जब पेंडेमिक आया, मास्क थे, लेकिन आपको पता चल जाता था कि अगर कोई खुश है या कोई नाखुश है। ये बहुत आंखें आपकी बहुत कुछ कह देती हैं। सही कह रही सो आप आंखें पढ़ना सीखें, आप दुनिया को देखना सीखें, और आप दुनिया को बर्दाश्त करना भी सीखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिसेंट कम्युनिकेशन के अंदर ना टॉलरेंस मैटर्स अलॉट। अभी हम 3 लोग यहाँ बात कर रहे हैं, अगर हम तीनों एक दूसरे को मौका ना दें अपनी बात एक्सप्रेस करने का और उस चीज़ को सुन के एब्जॉर्ब करने का, तो उस कम्युनिकेशन पैटर्न का कोई फ़ायदा नहीं है। बड़ी प्यारी बात इसने की कि टॉलरेंस, मुझे इसकी सारी बातों में से जो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आज कल सोसाइटी को बहुत ज़रूरत है, वो ये है कि टॉलरेंस में बहुत कमी है। तो प्लीज़ अपने आप में सुनने का ना, वो कहते हैं ना, हौसला पैदा करें। इट्स ओके अगर किसी ने आपके इख्तिलाफ राय कर दी है, कोई बात नहीं है, मरने मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। बहुत अच्छा लगा, आपके काम के बारे में हमने जाना, आपसे बात की। मुझे उम्मीद है कि ऑडियंसेस को भी आपके काम के बारे में पता लगा और वो भी थोड़ा इंस्पायर हुए होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात एक नए एपिसोड में। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।